ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے سامنے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ طوائف ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، خود کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے یہ ہوئیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ یہ گناہ سے باز آ جائیں۔ شاہ صاحب کے ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی؟ انہیں نصیحت کرنے والا الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا، میں یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضور آپ کا ان کے پاس جانا مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کی چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین موجود ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں ہے، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم مصمم کے ساتھ آپ تبلیغ حق و صلاح کا عزم لے کر ان کے گھر تشریف لائے۔ ان کا لباس درویشانہ تھا اور تنے تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو، فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں باہر آ گئیں۔ دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو چند روپے لا کر تھما دیے، مگر اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا چاروں طرف شمع اور کندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سا سماں باندھ رکھا ہے۔ پھر جو ہی نائکا کی نظر اس فقیر پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں کوئی گداگر نہیں ہے، بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں جو شاہ ولی اللہ کے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع اللہ، شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلہ ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہماتن گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل نے حمائل شریف نکال کر سورہ التین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دلنشین رواں ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب زبانوں کا کانوں کا خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں دیکھیں تو بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا، بتایا کہ جو گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گنہگار
اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ طوائفوں کی سسکیاں بند گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہوئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے تا حد نکاح لوگوں کے سر ہی سر نظر آئے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ پھر جب وہ وضو کر کے قبلہ رو کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ سے عرض کیا، اے دلوں پر قبضہ کرنے والے، حالات کو جاننے والے، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کچھ کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے۔ تو تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری یہ فریاد ہے، انہیں ہدایت عطا فرما، نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے ان کو باعزت زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جو ان عورتوں نے نکاح کر لیے، ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے اپنا گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے خوبصورت موتی نام کی خاتون تھی۔ اسے جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر نہیں تھی جس میں تم ریشم اور حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھیں اور لوگ تم پر مرتے تھے، بے پناہ دولت نچھاور کرتے تھے، یا پھر یہ زندگی بہتر ہے جس میں تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آتا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال پیستے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان گناہ میں لذت تو تلاش کر لیتا ہے، مگر سکون ہمیشہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد اور اپنے آپ کو اس پر قربان کرنے میں ہے۔ انسان یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ آسائشیں اسے بے چین کرنے کے لیے ہیں؟ جب انسان کا رشتہ روح سے ہو تو پھر اسے کسی سکون کی دوا، کسی خوشی کے ذریعے، کسی موسیقی اور گانے بجانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر میں ہی اس نے انسان کا چین، انسان کا سکون رکھا ہے، روزے میں انسان کی صحت رکھی ہے، خاموشی اور عبادت میں اس کی عقل رکھی ہے، جبکہ زکوٰۃ اور صدقے میں اس کا رزق رکھا ہے۔ مگر افسوس، انسان کو لگتا ہے کہ روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، زکوٰۃ دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، خاموش رہوں گا تو کوئی نقصان کر بیٹھوں گا۔ اللہ ہم سب کو ان عبادات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔